دوستو صرف امریکہ میں ہی 4000 سے زائد گھوسٹ ٹاؤنز موجود ہیں۔ اگر کبھی آپ کو امریکہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ بغیر کوئی کرایہ دیے ان گھوسٹ ٹاؤنز کے کسی بھی مکان میں رہ سکتے ہیں۔ دراصل ایسے ویران اور لاوارث علاقے جہاں کبھی انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے ان علاقوں کی انسانی آبادی رفتہ رفتہ علاقہ چھوڑ گئی اور دوبارہ کبھی ان علاقوں کو آباد نہ کیا گیا۔ ایسے علاقے، شہر یا ٹاؤن جنہیں تعمیر تو انسانوں کے لیے کیا گیا، لیکن آج وہاں خاموشی اور ویرانوں کا راج ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ گھوسٹ ٹاؤنز کی بات کریں گے، لیکن ویڈیو کے بقیہ حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نمبر 1 پر ہے سائپرس کا علاقہ ویروشا۔ دوستو سائپرس کی تقسیم سے پہلے 1974 تک ویروشا ایک بہت ہی شاندار سیاحتی مقام تھا۔ یہاں عالی شان ہوٹلز، دلکش شاپنگ مالز اور دل موہ لینے والے ریتیلے بیچز تھے۔ اسے دنیا کے بہترین سیاحتی مقام میں شمار کیا جاتا تھا اور ہر سال یہاں تقریباً 7 لاکھ سیاح سیر و تفریح کے غرض سے آتے تھے۔ اس علاقے کی آبادی تقریباً 39,000 کے آس پاس تھی۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا جو اس قدر مقبولیت کا حامل علاقہ آج ویرانوں کی نظر ہو چکا ہے؟ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ 1974 میں جب ترک کی فوج اپنے مخالفین کے خلاف میدان میں اتری تو سائپرس کے مقامی آبادی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اس علاقے پر ترکش افواج قابض ہو گئی، جس کے بعد اس علاقے کو باڑ لگا کر بند کر دیا گیا۔ اب یہاں ترکش افواج یا اقوام متحدہ کے ممبران کے علاوہ کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ تب سے اب تک کئی بار اس علاقہ کو کھولنے کے لیے معاہدے طے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن معاملہ طے نہ پانے کی وجہ سے اس علاقے پر آج بھی ویرانے آباد ہیں۔ دوستو نمبر 2 پر ہے فرانس کا علاقہ اوراڈور سور گلین۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے اس کی پروننسیشن ٹھیک کی ہے، اسکرین پر میں اس کا نام بھی لکھ دوں گا۔ دوستو سینٹرل فرانس کا یہ علاقہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ماہی گیروں کی رہائش گاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پھر 10 جون 1944 بروز ہفتہ کو جرمن نازی سپاہیوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا، جس حملے میں نازی فوجیوں نے پورے گاؤں کو آگ لگا دی۔ تقریباً 442 لوگوں نے اس آگ سے خود کو بچانے کے لیے ایک چرچ میں پناہ لے لی، جن میں نہ صرف مرد اور خواتین شامل تھی بلکہ 200 کے آس پاس بچے بھی شامل تھے۔ جرمن فوجیوں نے چرچ میں موجود پناہ گزینوں پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ مشین گن سے گولیاں بھی چلوا دیں اور تقریباً ساری کی ساری آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر لاشوں سے بڑے اس چرچ کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اتنے بڑے لیول پر قتل عام کی کوئی واضح وجہ سامنے نہ آ پائی اور تب سے اب تک اس شہر میں موت کا سایہ آباد ہے اور 70 سال بعد بھی یہ علاقہ اپنے ویرانوں سے نازی سپاہیوں کے ظلم و بربریت کی داستان سنا رہا ہے۔ دوستو نمبر 3 پر ترکمانستان کا دارالحکومت اشگاباد ہے۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف کا تانا شاہی میں موازنہ نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ یون سے بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو 1991 میں ترکمانستان کے صدر سپر مراد نیازوف نے ترکمانستان کے سنہری دور کے آغاز کا منصوبہ بنایا، جس کا آغاز اس نے اشگاباد شہر میں نہایت ہی عالی شان سنگ مرمر کے 543 عمارات بنا کر کیا، اور آج یہ شہر دنیا میں سب سے زیادہ سنگ مرمر والی عمارتوں کا شہر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا فیرس وہیل یعنی آسمانی جھولا اسی شہر میں واقع ہے، جس کی اونچائی تقریباً 156 فٹ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس شہر کی گلیاں سنسان اور گھر غیر آباد ہیں۔ سنگ مرمر سے بنے اس شہر کو آج دنیا تنزن سٹی آف ڈیڈ یعنی مردوں کے شہر کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ یہاں آپ کو گلیاں ویران اور سڑکیں سنسان ملیں گی۔ دوستو نمبر 4 پر ہمارے پاس ہے اٹلی کا شہر کوراکو۔ اٹلی میں موجود یہ شہر تقریباً 1060 سال پرانا ہے۔ اتنی لمبی تاریخ ہونے کے باوجود آج یہ شہر غیر آباد ہے اور اسے گھوسٹ ٹاؤن قرار دے دیا گیا ہے۔ دوستو 1963 میں تقریباً 1800 کے آس پاس یہاں کے مقامی لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے اور تب سے اب تک یہ شہر غیر آباد ہے۔ دوستو ہالی ووڈ کی مشہور فلمیں جن میں کوانٹم آف سولس اور دا پیشن آف کرائسٹ شامل ہیں، ان دونوں فلموں کو اسی شہر میں فلمایا گیا۔
अपनी 1000 साल तारीख होने की वजह से आज ये शहर दुनिया के मशहूर सियाहती मकामों में शुमार किया जाता है। नंबर 5 पर हमारे पास मौजूद है यूक्रेन का इलाका प्रिपियाट। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन ने इस शहर को न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स के रहने के लिए बनाया था। इस न्यूक्लियर शहर में तकरीबन 13,000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स, 5,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स, लगभग 2 दर्जन स्टोर्स और कैफ़े, एक सिनेमा, स्पोर्ट्स हॉल और अस्पताल मौजूद थे। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल हादसे में न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने के बाद आसपास के तमाम इलाकों को जहरीली न्यूक्लियर गैसें से बचाने के लिए खाली करवा लिया गया और तब से ये इलाका गैर आबाद है। दोस्तों, नंबर 6 पर है इंडिया का इलाका मांडू। मांडू, जिसे मांडव या मांडवगढ़ भी बोला जाता है, जिसका मतलब बनता है खुशी का शहर। भारत में मध्य प्रदेश में 45 किलोमीटर के एरिया पर फैला ये शहर चारों अतराफ से दीवार ने घेर रखा है। इस शहर में कई महल्लात, दिलकश नहरें, शाही हमाम की बाकियात मौजूद हैं। इसके अलावा पत्थरों को काट कर बनाई गई गाड़ें शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। लेकिन ये शहर तकरीबन 400 साल से गैर आबाद है और आज इस घोस्ट टाउन का दर्जा पाने वाले शहर के महल्लात खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, नंबर 7 टर्की का इलाका बुर्जुल बाबस है। दोस्तों, तुर्की में मौजूद बुर्जुल बाबस, जो दूर से देखने पर परियों का जहान महसूस होता है, तुर्की में मौजूद डिज्नी कैसल की तरह दिखने वाले कई मकानात पर मुश्तमिल नामुकम्मल टाउन, जिसे आज घोस्ट टाउन माना जाता है। 2014 में सरोत ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जिसकी लागत तकरीबन $2 मिलियन रखी गई और 4 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का इरादा किया गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। प्रोजेक्ट शुरू होते ही वहां की लोकल आबादी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। उनका मानना था कि इस प्रोजेक्ट में तैयारशुदा मकानात तुर्की की सकाफत से मेल जोल नहीं रखते और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अदालत में केस भी दर्ज कर दिया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बहुत से दरख्त काटे गए हैं, जो कि नामुनासिब अमल है। इसके अलावा उस वक्त तुर्की की माशी हालात भी काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जिसको देखते हुए इन्वेस्टर्स ने अपनी रकम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सरूत ग्रुप अपने मंसूबे की तकमील के लिए डट गया। लेकिन 2019 में जब दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया, तब बड़े बड़े सरमायादारों के कारोबार इस मर्ज की नज़र हो गए। चूँकि ये मंसूबा ऑलरेडी खतरे में था, बाकी रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी और इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा, जो कि दोबारा शुरू होना नामुमकिन है। और आज इस ख्वाबों के शहर को घोस्ट टाउन का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों, बेशुमार इलाके, शहर, गांव और भी हैं जो वीरानों की नज़र हो गए, जिनमें से चंद एक का तज़किरा आज मैंने अपनी इस वीडियो में किया। अगर आपको मज़ीद घोस्ट टाउन्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताएं और मज़ीद ऐसी दिलचस्पी से बड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।